دیکھیے آج جو ہمارا ٹن ہے، آج جو دن ہے ہمارا، وہ حدیثوں کا دن ہے۔ کون سا؟ حدیثوں کے تعلق سے آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی 40 حدیثیں یاد کرے، کتنی بولو؟ 40 حدیثیں یاد کر کے اگر کوئی اس کو عمل میں لاتا اور دوسروں تک پہنچاتا ہے تو کل میدان محشر میں اس کا شمار جو ہے عالموں کے ساتھ کیا جائے گا، یعنی اس کو جو ہے صفیں ہوگی نا کل قیامت کے دن، تو ان صفوں میں اس کو عالموں کے صفوں میں رکھا جائے گا، یعنی جاننے والوں کے صفوں میں۔ تو اگر ہم نے ایک ایک حدیث یاد کیا اور اس پر عمل کیا تو یہ عمل کرنا ہمیں آخرت میں نجات دلائے گا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمارے حق میں قبول ہوگی۔ تو اس طرح جو ہے پہلی حدیث سے ہم نے آپ کو پہلی حدیث کون سی یاد کرائے تھے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث جو بتائی تھی الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو حدیثوں کو سننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے زندگی بھر اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو الدین النصیحہ کا کیا مطلب؟ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ کل کے ہم نے ویڈیو میں آپ کو بتائے تھے خیر خواہی کیسے کریں گے، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرنے کا نام دین ہے۔ دین میں جو ہے ہمارے یہاں کوئی زور زبر اور فرمائے کہ جو ہے غلط باتیں نہیں بتلائی جاتی۔ کسی کو بتایا آج کہ بھائی تم لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا کرو، یہاں پر وہ تعلیم دی جا رہی ہے؟ نہیں، بلکہ یہاں اچھی تعلیم دی جا رہی ہے جو دین سکھاتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بتایا کہ دین اسلام جو ہے کیسا مذہب ہے؟ سچا اور اچھا مذہب ہے۔ جب یہ معلوم پڑا کہ دین خیر خواہی سکھاتا ہے تو وہ دین خیر خواہی جو ہے ہر ایک کے ساتھ کرنا ہے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنا ہے۔ ابھی کسی نے پتہ چلا کسی کو جانوروں کے ساتھ بھی حدیث میں آتا ہے کہ خیر خواہی کرنا ہے، تو ایک بچہ جو ہے وہ سانپ کے ساتھ جا کر پیار کر رہا ہے، تو سانپ اس کو رکھے گا سامنے، کیا کرے گا؟ ڈسے گا۔ اس کی خیر خواہی کیا ہے بولو؟ اس کی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کو جتنے جلدی ہو سکے مارا جائے۔ کیا مطلب؟ تڑپا کے مارنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن کہا کہ قتل الموذی قبل الایذا، کہ ایذا دینے والے جو بھی جانور ہو اس کو ایذا دینے سے پہلے ہی مار دیا جائے۔ تو یہ خیر خواہی کیا ہے؟ ایک سانپ کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اس کو جلدی سے جلدی مارا جائے، اس کو تڑپا کر مارنا منع ہے۔ اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے بچے کیا کرتے تھے معلوم؟ وہ گرگٹ کو پکڑتے تھے اور کیسے فندے میں وہ پھنسا کر جو ہے اس کو تڑپا کے مارتے تھے، کبھی گرم مٹی میں رکھ کے اس کو تڑپاتے تھے، کبھی اس کے منہ میں سگریٹ ڈال کے اس کے تڑپاتے تھے۔ اس طرح تڑپا کر کسی کو مارنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ مارنے کی کس کو اجازت ہے؟ ہر جانور کو نہیں، بلکہ سانپ ہے، بچھو ہے جو ایذا دیتا ہے، جو انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایسے جانوروں کو مارنے کا حکم ہے۔ ابھی خاموں کا کتے کو بھی نہیں ماریں گے، کتوں کو اس لیے نہیں ماریں گے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ہاں وہ کتے کو ماریں گے جو کتا دیوانہ ہو گیا، باولا ہو گیا، کسی کو کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے، تو ایسے کتے کو مارنے کا حکم ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ دوسروں کو کاٹے گا، ایذا پہنچائے گا، تکلیف دے گا۔ تو ایسے تکلیف دینے والے جانوروں کو کیا کرنا ہے؟ مارنے کا حکم ہے۔ لیکن خامخواہ کسی بیٹھے ہوئے کتے کو آرام سے بیٹھا ہے تو اس کو مزے لینے کے لیے نہیں مارنا ہے۔ دیکھو ابھی کیسا مزہ آئے گا، اس کو ماریں گے تو کیا ملے گا؟ اس کی آواز آئے گی، چلائے گا، تو چلا رہا ہے، خوشی میں چلاتا ہے وہ، اس کو جب پتھر لگتا ہے تو خوشی سے چلاتا ہے وہ، ہم کو خوشی ہوتی ہے، ہم ہنسنے لگتے ہیں، لیکن اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا اس کی تکلیف کس کو ہوتی ہے معلوم؟ اللہ کو ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ کس نے پیدا کیا بولو؟ ہاں، تو خاموں کا کسی کو پریشان نہیں کرنا ہے۔ یہ تو جانوروں کے ساتھ خیر خواہی بتلائی، انسان تو اس سے افضل ہے، تو ہم کسی کو تکلیف، انسانوں میں سے تکلیف نہیں دیں گے کسی کو۔ خاموں کا کسی کو تکلیف کب دینا ہے کہ اگر کسی نے ہم کو مارا ہے
کیا کیا بولو؟ ایک پھٹکا اس نے مارا ہے یا ایک لاپا اس نے مارا ہے، تو ہم بھی اگر بدلہ لینا چاہتے تو اتنا ہی لیں گے جتنا اس نے ہم کو مارا ہے۔ ہم کیا کرتے؟ تو نے ایک مارا، اب 10-20 بکے اس کو دے کر سلا دیتے اس کو۔ تو یہ شریعت کا قانون نہیں ہے۔ اگر کسی نے تم کو برا لفظ کہا ہے تو اس کے بدلے میں کیا کہیں گے؟ خاموش رہے تو بہت اچھا۔ ان اللہ مع الصابرین، کل ہی بتایا کہ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں۔ کہ اس نے خواہ مارا ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا اور اس نے مارا، تو ہم کیا کریں گے؟ اس پر صبر کریں گے۔ تو اس کا بدلہ کون لے گا بولو اس کے ساتھ؟ اللہ خود لیں گے۔ تو جب اللہ بدلہ لیں گے تو کیسے لیں گے پتہ چلے گا؟ کہا کہ اللہ کے لاٹھی میں کیا نہیں ہوتی بولو؟ آواز نہیں ہوتی۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو مارنے پر آتے ہیں تو کسی کو بھی حکم دیتے ہیں کہ بھائی اس کا بدلہ لے لے۔ اب وہ بدلہ لینے والا کس انداز سے لے گا؟ اللہ کا کیا حکم رہے گا اس کے ساتھ؟ کبھی انسان جو ہے اچانک حادثے میں مر جاتا ہے، یہ بھی کبھی کبھی بدلہ ہوتا ہے۔ کبھی جو ہے اس کے جسمانی کوئی تکلیف شروع ہو جاتی ہے جس کا علاج بھی نہیں ہوتا۔ جب اللہ کوئی بدلہ لینے پر آئے تو اس کا علاج کرنا چاہے تو علاج بھی نہیں ہوتا۔ تو ظلم زیادتی سے بچیں گے۔ کیسے بچیں گے بولو؟ کسی کے اوپر ظلم کرنے سے بچیں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ ایک بچے نے نعت پڑھی تھی، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ کیا مطلب؟ جب کسی مظلوم کی آہ جاتی ہے نا تو ڈائریکٹ چلی جاتی ہے، اس میں پردہ نہیں ہوتا، بادلوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے۔ پھر وہاں سے ندا ہوتی ہے کہ بادلوں ہٹ جاؤ راہ دے دو جانے کے لیے۔ تو کسی کے اوپر کیا نہیں کریں گے بولو؟ ظلم زیادتی نہیں کریں گے۔ کیا نہیں کریں گے؟ ہاں، اگر کسی سے اب بھی بتلایا میں نے بدلہ لینا ہو تو کتنا لیں گے بولو؟ ارمان کتنا بولو؟ جتنا اس نے ہمارے ساتھ کیا اتنا، لیکن اس سے اچھا کیا ہے بولو؟ معاف کرنا سب سے اچھی چیز ہے۔ کہ ہم کیا کریں گے؟ وکیل کس کو بنائیں گے؟ اللہ کو بنا دے کہ اللہ اس کا میرا ساتھ معاملہ ہے تو اس کا بدلہ لے لے۔ تو پھر اللہ اس کا بدلہ لیں گے۔ تو پھر دیکھو اللہ جب بدلہ لینے پہ آئے نا تو اس کو چھوڑیں گے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتے۔ کیا دیتے بولو؟ ڈھیل سمجھتے؟ ایک ظالم کو بہت ڈھیل دیتے، آخر میں پھر اس کا بدلہ لیتے۔ رسی کو چھوڑتے چھوڑتے، جیسے پتنگ اڑاتا ہے نا آدمی، بہت لمبی رسی ہوتی ہے، بہت لمبا دھاگا ہوتا ہے، تو جتنی جاتی ہے اتنی جاتی ہے، لیکن جب دھاگا ختم ہو جاتا ہے تو رسی کیا کرتے؟ کھینچ لیتے۔ ایسے اللہ بھی رسی کھینچ لیتے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ خیر خواہی کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ پیش آئیں گے۔ الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو کس کے ساتھ کریں گے بولو؟ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کیا کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو دل و جان سے گلے لگا لیں گے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی سنت پر عمل کرنا ہے۔ پھر عام مسلمانوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنا ہے، اور دنیا میں جتنے انسان بس رہے سب کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے۔ اسی لیے کہا کہ اگر ہمارے پڑوس میں غیر ایمان والا ہے اس کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنا ہے۔ پڑوسی ہے تو پڑوسی کا بھی حق ادا کرنا ہے، رشتہ دار ہے رشتہ داروں کا حق ادا کرنا ہے۔ سب سے بڑا حق جو ہے ماں باپ کا ہے۔ کس کا ہے بولو؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اگر کسی نے بدتمیزی کی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کی سزا دیتے ہیں۔ ماں باپ کی سزا جو ہے انسان کو دنیا میں ہی ملتی ہے، آخرت میں ملے گی وہ الگ، لیکن دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتے ہیں۔ تو چھوٹے بچے اکثر کیا کرتے ہیں؟ ضد کرتے رہتے ہیں، تو ضد نہیں کرنا ہے۔ ماں باپ کو ستانا نہیں ہے، ماں باپ کی بد دعا سے بچنا ہے۔ اور اگر وہ بوڑھے ہو جائے تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے بولو؟ ہاں، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ معاملہ پیش کرنا ہے، اور ان کے لیے دعائیں کرنا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا ہے، اللہ آپ ان پر رحم کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، انہوں نے جب میں چھوٹا تھا اس وقت پیار و محبت سے مجھ کو پالا ہے۔
ممی نے کتنے پیار سے پالے معلوم. جب ہم بچیاں جو ہے ماں بنتی تو پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے ساتھ کتنا تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، لیکن وہی تکلیفیں ہمارے ماں باپ نے اٹھائے، ماں نے اٹھائی، باپ نے اٹھائے، تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ خیر خواہی کرنا ہے. کریں گے سب؟